الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھیں وہ باتیں متعلق تھیں کہ جانور سے جس کا نام ہے، عربی میں کہتے ہیں النمر اور اردو میں کہتے ہیں چیتا، اور یہی اس جو درس ہے جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور پیچھے بھی ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی رکھا گیا ہے النمر. اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ بتلاتا ہے کہ یہ جو درس ہے اس درس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہے اس جانور سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس درس کے اندر کہ اس کی پیدائشی صفات کیا ہیں، یہ کیسا دکھتا ہے، اور اس کی معنوی صفات کیا ہیں، اس کو مطلب کیا چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اور یہ کیسے شکار کرتا ہے، اور یہ کہاں پایا جاتا ہے، اور کیسے لوگ اس کا شکار کرتے ہیں، کیسے یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا جانوروں میں سے اس کا سب سے جو جانی دشمن کون سا جانور ہے، ان دونوں کے درمیان لڑائی کیسے ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں کیا بتانے کی کوشش میں کی گئی ہے. تو اس درس کے اندر ہم نے کافی چیزیں پڑھی تھیں اور اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو ان کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے پہلے کام میں یہ کرتا ہوں کہ اس کی جو عبارت ہے اس درس کے اندر اس کو میں پڑھتا ہوں. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَفِي الْهِنْدِ يَخْرُجُ الصَّيَّادُونَ لِصَيْدِهِ مُمْتَطِينَ ظُهُورَ الْأَفْيَالِ وَمُدَجَّجِينَ بِالسِّلَاحِ فَإِذَا رَآهُمْ قَادِمِينَ عَلَيْهِ تَوَغَّلَ فِي الْغَابَةِ لِيَتَوَارَى فِي خِلَالِهَا وَلَكِنَّ تَمَوُّجَ الْأَغْصَانِ يَنُمُّ عَلَى مَكَانِهِ فَيُطْلِقُونَ عَلَيْهِ الرَّصَاصَ فَيَقَعُ قَتِيلًا لَا حَرَاكَ بِهِ وَهُوَ وَالْفِيلُ عَدُوَّانِ لَدُودَانِ يَخَافُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ وَلَكِنَّهُمَا إِذَا اجْتَمَعَا قَامَتْ بَيْنَهُمَا حَرْبٌ شَدِيدَةٌ فَيَتَعَلَّقُ النَّمِرُ بِخُرْطُومِ الْفِيلِ وَيُحَاوِلُ الْفِيلُ أَنْ يُلْقِيَهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِ ثُمَّ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِكُلِّ جِسْمِهِ فَيَقْتُلُهُ شَرَّ قِتْلَةٍ. یہ چیز ہے، یہاں بھی کچھ نمر کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور قبل اس کے کہ ہم اس کو مطلب اس کی شرح کریں، اس کو وضاحت کریں. اس میں کچھ غریب کلمات ہیں جن کا معنی ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وفی الہند، اور ہند میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان کو عربی میں ہند بھی کہتے ہیں. وفی الہند یخرج الصیادون، الصیادون یہ جمع ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا، الصیادون جمع ہے اور یہ واحد کا صیغہ ہے. تو سیادون جمع، اس کا واحد ہے سیادن. سیادن کے معنی ہوتا ہے کہ اگر لفظی معنی دیکھیں گے بہت زیادہ شکار کرنے والا، کیونکہ یہ من اوزان المبالغہ، فعال جو ہے یہ مبالغہ کے اوزان میں سے ہے. اور مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مبالغے کا معنی ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم اسم فاعل کو ان اوزان کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا جو اسم فاعل ہے، اس کا جو فعل آتا ہے وہ ہے صاد یصید، بے ضربہ سے صاد یصید. اس میں فاعل آئے گا صائد، اور اس میں فاعل میں ہم اب مبالغہ کا معنی پیدا کریں تو اس کو ہم مبالغہ کے جو بہت سارے اوزان ہیں ان اوزان میں سے کسی اوزان کی وزن کی طرف لے جائیں گے. تو یہاں پر کیا ہے سیاتن جب کہہ دیا تو بہت زیادہ اس کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ شکار کرنا. جیسے کہ کوئی بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفار، یہ اور اس طرح سے بہت ساری صفات آتی ہیں. تو اسی معنی میں ہے الصیادون لصیدہ، اس کے شکار کے لیے. صیدی ہی صید مضاف ہے اور ہو کی ضمیر مضاف ہے اور اس پر حرف جر داخل ہے لصیدہ. ممتطین، ممتطین یہ جو اس میں فاعل ہے، اور یہ چونکہ یہ حالت نصب میں ہے اس لیے ممتطین یہاں پر لکھا ہوا ہے. اگر اس کو ہم حالت رفع میں پڑھیں گے تو یہ ممتطون آئے گا، اور اس کا جو فعل آئے گا وہ آئے گا امتطا، فعل ماضی، اور مضارع آئے گا یمتطی. تو امتطا یمتطی امتطاء، تو اس طرح سے ہو جائے گا. اور تعلیل ہوئی ہے فعل ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، اور جو اس میں فاعل ہے یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے ممتطین. اور یہاں پر جو تعلیل ہوئی ہے یہ تعلیل کیسی ہے، یہ قاعدہ نمبر 7 جو بھی پڑھا رہا ہوں، اس کی بحث جو ہے، جو تعلیلات کی بحث جو چل رہی ہے وہ قاعدہ نمبر 7 میں جو باتیں ذکر مذکور ہیں وہاں پر یہ چیز اس کے بارے میں جو بیان ہے وہاں پر
ذکر ہے کافی ڈیٹیل سے. تو وہاں پر اگر اس کو اگر جاننا ہے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ قاعدہ جو ہے پڑھا جا چکا ہے. اور قاعدہ نمبر 7 یہ بھی بتا رہا ہوں. قاعدہ نمبر 7 کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرو کہ یہاں پر کیسے قاعدہ نمبر 7 فٹ ہو سکتا ہے اور کیسے اس کی اصل کیا ہے. کیونکہ اس کی اصل میں نے بتا دیا, اس کے جو ماضی میں نے بتا دیا, ماضی بتا دیا, مضارع بتا دیا. امتطا یمتطی, امتطا جو کہ اس میں امتطیا وہاں بھی تعلیل ہوئی ہے, یمتطیو یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے, ممتطین ممتطین جو ہے یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے. تو معلل کلمہ ہے کیسے ہے وہاں پر جو ہے اس کی روشنی میں اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرو جو ہے. تو یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے, امتطا کا معنی کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں امتطا الدابۃ, یعنی کہ کسی جانور کی سواری کرنا. کہیں گے امتطا الجاموس, اس نے بھینس کی سواری کی, اور یعنی کہ بھینس کی پیٹھ پر بیٹھا. تو کسی جانور کے پیٹھ پر بیٹھنے کو امتطا فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ممتطین, اور یہاں پر ہے ظہور الافیال, تو یہاں معنی ہو گیا کہ ہاتھیوں کی پشت پر سوار ہو کر کے. یہ چونکہ یہ حال ہے اور ابھی جب سے میں آؤں گا اس کے میں بتاؤں گا کہ ایک حال کیسے ہے, کس چیز سے حال ہے. تو فیل کی جمع افیال ہے. اس کے بعد ہے ومدججین بالسلاح, دججہ کے معنی ہوتا ہے دججہ یدجج تدجیجن, اس کا معنی ہو جائے گا ہتھیار بالسلاح, لیکن دججہ بالسلاح ہتھیاروں سے لیس کرنا, باب تفیل یہ متعدی کا معنی ہوگا. اس کا اگر ہم لازم کا معنی کریں گے تو کہیں گے تدجج بالسلاح, ہتھیاروں سے لیس ہونا, یعنی کہ تدجج بالسلاح مصدری معنی میں یہ بتا رہا ہوں جو ہے. کہیں گے تدجج زید بالسلاح, زید ہتھیاروں سے کیا ہے لیس ہو گیا. تو یہاں پر ہے متعدی کے معنی ہتھیاروں سے لیس ہونا, ہتھیاروں سے لیس کرنا. تو اگر ہم متعدی کا معنی ہے تو باب تفعیل سے کے ذریعے سے اس کو لائیں گے, اور اگر لازم کا معنی لائیں گے تو باب تفعول میں اس کو لے جائیں گے, تو ہو جائے گا یہ. فَإِذَا رَآهُمْ قَادِمِينَ عَلَيْهِ, قادم اس کی جمع ہے قادمون جمع مذکر سالم, اور قادمین یہاں بھی حالت نصب میں ہے اس لیے یا کے ساتھ آئی ہوئی. پھر یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں حالت نصب میں ہے. قادمین علیہ توغل فی الغابۃ, توغل یتوغل, یہ توغل کا جو معنی ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ جانا یا کہ اندر تک چلا جانا. جیسے کہ جنگل ہے, جنگل کے اندر مجرد چلے جانا, یا جنگل کے بالکل بیچ میں چلے جانا, بالکل بہت اندر تک جنگل میں گھس جانا, تو اس کو کہیں گے توغل. تو توغل فی الغابۃ جنگل کے بہت اندر تک چلا جاتا ہے. لیتوارا فی خلالها, خلال معنی درمیان, لیتوارا, توارا یتوارا کے معنی ہوتا ہے چھپنا. ولیکن تموج الاغصان, تموج کے معنی ہوتا ہے موج مارنا یا موج مارنا, تموج. جیسے کہ تموج البحر, تموج البحر یعنی کہ سمندر کے اوپر اگر لہریں اٹھ رہی ہوں تو اس وقت بولا جاتا ہے تموج البحر. لیکن تموج الاغصان, تموجت الاغصان, اس کا کیا معنی ہوگا, یعنی کہ اگر اس ڈالیوں میں بھی اگر ایسے حرکت ہو رہی ہے, اوپر نیچے ہو رہی ہے, تو گویا کہ یہاں بھی وہاں بھی کیا ہے موجوں میں بھی اوپر نیچے ایسے حرکت ہوتی ہے. تو اگر یہاں بھی ڈالیاں بھی اگر ایسے اوپر نیچے حرکت کر رہی ہیں تو مطلب اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کیا ہے ہم یہاں بھی کہہ سکتے ہیں تموج الاغصان, اور اسی معنی پر لایا ہوا ہے صاحب کتاب نے تموج الاغصان. لیکن یہاں پر معنی کیا ہے, اس کا ایک سمپل سا معنی کیا ہے, تموج الاغصان یعنی کہ ڈالیوں کی حرکت یا شاخوں کی حرکت. کیونکہ جس جگہ یہاں پر ہوگا یا جس شاخ پر یہ جائے گا چڑھے گا یا جہاں پر رہے گا وہاں پر کیا ہے اوپر ڈالیاں کچھ نہ کچھ وہاں پر حرکت ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے شکاری لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہے یہ چیتا چھپا ہوا ہے, اور اس طرح سے وہاں کیا ہے ایگزیکٹلی وہاں پر کیا ہے پہنچ جاتے ہیں یا وہاں پر کیا ہے وار کرتے ہیں. تو یہی معنی یہاں پر ہے تموج الاغصان, ڈالیوں کی حرکت. تموج الاغصان. اس کے بعد ہے فیطلقون علیہ الرصاص, اطلق یطلق معنی ہوتا ہے آزاد کرنا, اطلق یطلق اطلاقا, آزاد کرنا, یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے. الرصاص کا معنی گولی, تو گولی کو آزاد کرنا, یہ معنی کیا ہو گیا, اس کا جو مفہوم ہے یعنی کہ گولی چلانا. کیونکہ بندوق ہوتی ہے, بندوق میں گولی رکھی ہوتی ہے, گویا کہ گولی کو قید کر کے رکھا گیا اس بندوق کے اندر, لیکن جب بندوق چلاتا ہے جب آدمی تو گولی کیا ہے اس بندوق سے بالکل آزاد ہو جاتی, چلی جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے گولی کو آزاد کرنا لفظی معنی. لیکن اس کا معنی کیا ہے, گولی چلانا, فائرنگ کرنا. فیطلقون علیہ الرصاص فیقع قتیلا لا حراک به, قتیل کے معنی مقتول, فعیل کے وزن پر ہے, فعیل کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے, کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے. یہاں مفعول کے معنی ہے ای مقتولا لا حراک به, ای لا حرکت به, حرکت نہیں, اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. وهو والفیل عدوان لدودان, عدو کے جتنا ہے, عدو معنی دشمن
اور جمع اعداء آتی ہے، اور یہاں پر تسنیہ ہے یہ عدوان لدودان. لدودان یہ موصول صفت دونوں میں سے. لدودان، لدود کے معنی ہوتا ہے یعنی کہ سخت قسم کا جھگڑالو، یعنی کہ جانی دشمن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو لدود اس کو کہتے ہیں. لدودان یہاں بھی تسنیہ ہے. اور لدودن کی جمع آتی ہے الدتن. الدتن، الف ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کے بعد لام ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، دال ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، پھر اس کے اوپر فتح ہے اور گولتا ہے، اور تا کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے. تو یہ الدتن ہو گیا، یعنی کہ جانی دشمن، یہ سخت جھگڑالو. اس کے بعد یخاف کل منہما الآخر ولکنہما اذا اجتمعا قامت بینہما حرب شدیدۃ فیتعلق النمر بخرطوم الفیل. خرطوم بہت سارے معنی میں آتا ہے. خرطوم کو بناتا ہے ہاتھی کا سونڈ. جو سونڈ ہوتا ہے ہاتھی کا اس کو کہتے ہیں خرطوم. تو خرطوم الفیل یعنی کہ ہاتھی کا سونڈ. اور خرطوم کی جمع آتی ہے خراطیم. ویحاول الفیل ان یلقیہ، القا یلقی القاء، یعنی کہ نیچے ڈال دینا نیچے ڈال دینا کوئی چیز کو، تو ہوتا ہے ان یلقیہ. وہی معنی یہاں پر ہے القا یلقی. یہاں پر فعل مضارع ہے، وہ غائب کا صیغہ ہے، اس پر ان داخل ہے. ان یلقیہ تحت اقدامہ، قدم کی جمع اقدام، پیر. ثم ينزل عليه بكل جسمه فيقتله شر قتلة. بری طرح سے. قتلہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ ایک مصدر ہے جو کہ ہیئت بتلانے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ اس وزن پر جو جتنے بھی مصادر آتے ہیں، جیسے جلسہ یعنی کہ بیٹھنے کا طریقہ، قتلہ یعنی قتل کرنے کا طریقہ، تو یہ مصدر ہے، ہیئت بتلانے کے لیے یہ آتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وفی الہند یخرج الصیادون لصیدہ، اور ہندوستان میں شکاری لوگ نکلتے ہیں اس کے شکار کے لیے، یعنی کہ چیتے کے شکار کے لیے. کس حالت میں؟ ممتطین ظہور الافیال، ہاتھیوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے، یا ہاتھیوں کی پشت پر کیا ہے؟ سوار ہو کر کے. ومدججین بالسلاح، اور اسلحوں سے لیس ہو کر کے، یعنی کہ شکاری لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے اپنے آپ کو اسلحوں سے لیس کر کے کیا ہے؟ اس کے شکار کے لیے، چیتے کے شکار کے لیے کیا ہے؟ نکلتے ہیں. فَإِذَا رَآهُمْ قَادِمِينَ عَلَيْهِ، پھر جب وہ یعنی کہ چیتا، رَآ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے النمر کی طرف. فَإِذَا رَآهُمْ أي فَإِذَا رَآهُمْ النَّمِرُ، پھر جب چیتا ان کو دیکھتا ہے قادمین علیہ، اپنی طرف آتے ہوئے، توغل فی الغابۃ، تو وہ جنگل میں اندر تک چلا جاتا ہے. لیتوارا من خلالها، تاکہ وہ اس کے اندر یا اس کے بیچ میں کیا ہے؟ چھپ سکے، چھپ جائے، یعنی کہ اپنے آپ کو کیا ہے؟ چھپا سکے. تو یہ بات ہو گئی یہاں پر جہاں تک جو ہے. اب اس میں تھوڑا سا نبی اعتبار سے لیتے ہیں. وہ فی الہند جار مجرور متعلق ہے یخرجو فعل سے، یخرجو کے بعد میں آیا ہوا ہے. الصیادون کیا ہے؟ یخرجو کا فاعل ہے، جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کیا یہاں پر واو آیا ہوا ہے. اور لصیدہ ممتطین ظہور الافیال، ممتطین کیا ہے؟ یہ حال ہے اسی صیادون سے. اور ظہور الافیالی ہے مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے یہ کیا ہو جائے گا؟ ممتطین کا مفعول بھی ہے. اور اس کے بعد وہ مدججین بالسلاح، اور یہاں کیا ہے؟ مدججین بالسلاح، یہ بھی حال ہے، بالسلاح متعلق ہے اسی سے جو ہے مدججین سے. یعنی حال کیسے ہے؟ کیونکہ یہ جو جس پر یہ معطوف ہے، لیکن اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ حال ہے، تو یہ بھی حال ہوگا. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ممتطین کیا ہے؟ حال ہے. ممتطین ظہور الافیال یہ حال ہے الصیادون سے، اور ممتطین پر معطوف ہے مدججین بالسلاح، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حال ہوگا. فَإِذَا رَآهُمْ قَادِمِينَ عَلَيْهِ، رَآهُمْ یعنی کہ یہ نمیر ہم جو یہاں پر آیا ہوا ہے یہی ذوالحال ہے، اور اس سے حال ہے قادمین علیہ. قادمین یہ اس میں فاعل کی جمع بھی ہے، قادموں کی جمع ہے قادمون، اور قادمین حالت نصب میں ہے کیونکہ یہاں پر یہ جملے میں حال واقع ہو رہا ہے. اور اس کا ذوالحال ہے ہم کی ضمیر، جو کہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الصیادون کی طرف. جو یہاں پر ہے الصیادون، اس کی طرف ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے. علیہ متعلق ہے قادمین سے، تو قادمین علیہ یہ پورا کا پورا حال ہو جائے گا ہم سے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ رآہم قادمین علیہ، یہ جملہ شرط ہو جائے گا، اور جملہ جیسا یہاں پر ہو جائے گا توغل فی الغابۃ لیتوارا من خلالها. توغل فی الغابہ، توغل فعل ہے، اور اس کا فاعل جو ہے ہوا کی ضمیر ہے جو کہ النمر کی طرف لوٹ رہی ہے. فی الغابہ متعلق ہے توغل فعل سے. لام یہاں پر کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور اس کے لام کے بعد ان مقدر ہے، اور یہ ان کیا کرے گا؟ اپنے ما بعد اس فعل کو اور اس فعل سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کو مصدر کی تعویل میں کرے گا، اور پھر وہی مصدر کیا ہے؟ مجرور ہو جائے گا، فی محل جر ہو جائے گا، یعنی جر کے محل میں ہو جائے گا. اور پھر یہ جار اور مجرور کیا ہو جائیں گے؟ متعلق ہو جائیں گے توغل فعل سے. اور پھر اس طرح سے یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جملۃ الجزاء ہو جائے گا. اور اس طرح سے یہ اسلوب شرط ہو جائے گا. اور یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بعد جو کچھ باتیں ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے.